الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب فی جیدہا حبل من مسد۔ قرآن کریم کی یہ صورت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، سورہ لہب۔ اس کے اندر 5 آیتیں ہیں۔ سورہ لہب، یہ ابو لہب کے بارے میں یہ صورت نازل ہوئی ہے۔ ابو لہب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا، جس کا نام عبد العزیٰ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس ابو لہب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی دشمنی تھی۔ ہر وقت آپ کو تکلیف پہنچانے کے در پر رہتا تھا، ہمیشہ آپ کو تکلیف پہنچاتا تھا۔ عرب کے اندر بڑے بڑے میلے لگتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دین کی دعوت ان میلوں میں بھی پہنچایا کرتے تھے، تاکہ وہاں پر بہت سارے لوگ جمع ہوتے تھے، تو آپ یہ سمجھتے تھے کہ یہاں پر بہت سے لوگ ہیں تو دین کا کام اور زیادہ پھیلے گا۔ تو یہ ابو لہب جو ہے وہاں بھی آپ کے پیچھے پیچھے پہنچ جایا کرتا تھا، اور آپ جن کو دین کی دعوت دیتے تھے ان سے یہ کہتا تھا کہ یہ میرا بھتیجا ہے، اور یہ بیوقوف ہو گیا ہے، نعوذ باللہ، یہ پاگل ہو گیا ہے، ایسی نعوذ باللہ باتیں کہا کرتا تھا۔ اللہ کے رسول کو بڑی اس سے تکلیفیں ہوتی تھی، ہمیشہ دشمنی پر اتر آیا کرتا تھا۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم کی یہ آیت وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ نازل ہوئی کہ آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت صفا پہاڑی پر چڑھ کر قبیلہ قریش کے لوگوں کو آواز دی، وا صباحا یا عبد مناف، اور یہ آواز عرب کے اندر اس وقت بولی جاتی تھی جب کوئی خطرہ لاحق ہوتا تھا، جب کہیں کوئی دشمنی ہوتی تھی اور کوئی دشمن کسی قبیلے پر حملہ کر دیا کرتا تھا، تو اس وقت یہ الفاظ بولے جاتے تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واقف تھے، تو آپ نے صفا پہاڑی پر چڑھ کر یہ الفاظ پکارے۔ جب آپ نے یہ الفاظ کہے تو جتنے قبیلے کے لوگ تھے، عبد مناف، قبیلہ قریش، جتنے بھی تھے، سب اس پہاڑی پر جمع ہو گئے، اور جب سب وہ لوگ جمع ہو گئے تو اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے لوگو، اگر میں تم سے یہ کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے ایک دشمن کا لشکر ہے جو تم پر حملہ کرنے والا ہے، کیا تم میری بات کی تصدیق کرو گے؟ کیا تم میری بات مانو گے؟ تو اس وقت سب نے ایک زبان ہو کر یہ بات کہی کہ ہم نے آپ کو ابھی تک سچ بولتے ہوئے دیکھا ہے، آپ سچے ہیں، آپ صادق ہیں، آپ امین ہیں، امانت دار ہیں، آپ کبھی جھوٹ نہیں بولتے، تو ہم بالکل آپ کی بات کی تصدیق کریں گے اور آپ کی بات بالکل مانیں گے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس پہاڑی کے پیچھے، اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم شرک و کفر سے باز نہیں آئے اور تم نے اللہ کی وحدانیت کو، اللہ کے معبود ہونے کو نہیں مانا، تم نے بتوں کی پوجا کرنی، بتوں کا معبود بنانا نہیں چھوڑا، تو اس لشکر سے زیادہ تم پر سخت عذاب آنے والا ہے۔ تو اس وقت جب ان لوگوں نے یہ بات سنی تو ابو لہب جو آپ کے چچا تھا، اس نے کھڑے ہو کر کہا، تبا لک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم لہذا جمعتنا، اے محمد، کیا تمہارے لیے ہلاکت و بربادی ہو، نعوذ باللہ، کیا تم نے ہمیں اسی بات کے لیے جمع کیا تھا؟ کیا یہی بات کہنے کے لیے ہم کو سب کو جمع کیا تھا؟ اس کا غرور تھا، اس کا تکبر تھا۔ ایک جگہ یہ آتا ہے کہ اس نے ایک پتھر اٹھایا اور آپ کو پھینکنے کے لیے مارا، تو اس وقت یہ صورت نازل ہوئی
तब्बत यदा अबी लहब व तब, अबू लहब के हाथ टूटे और वो टूट गया। यहाँ पर अबू लहब के हाथ का जिक्र हुआ है। ये हाथ बोलकर मुराद पूरा जिस्म है, पूरा बदन है, कि अबू लहब का पूरा बदन, अबू लहब हलाक व बर्बाद हो जाए, और वो हलाक व बर्बाद हो गया। यहाँ पर ये बात देखिए कि अबू लहब, उसका नाम जिक्र नहीं किया, बल्कि जो उसकी जो सिफत थी लहब, वो जिक्र की। लहब कहते हैं असल में शौले को, अंगारे को। और ये अबू लहब बड़ा सुर्ख था, शौले की तरह जो है, यानी अंगारे की तरह लाल था बिल्कुल। तो उसकी मुनासिबत से, इस वजह से उसको अबू लहब कह दिया। तो अबू लहब के हाथ टूटे और वो टूट गया। मा अगना अन्हु मालुहु व मा कसब, मा अगना अन्हु, उसको काम नहीं आया, मालुहु, उसका माल, व मा कसब, और जो उसने कमाया। यानी न उसका माल उसको काम आया, न उसने जो कमाया है वो उसको काम आया। ग़ज़वा बदर के मौके पर जब बड़े बड़े सरदार थे काफिरों की तरफ से, अबू जहल, उमय्या बिन खल्फ और जितने बड़े बड़े सरदार थे, वो सब ग़ज़वा बदर में मुसलमानों के खिलाफ लड़ने के लिए आए। लेकिन अबू लहब नहीं आया, क्योंकि उसको खौफ था कि मैं वहाँ जाऊँगा तो मैं मारा जाऊँगा। तो इसलिए वो ग़ज़वा बदर में नहीं गया। जब ग़ज़वा बदर से फारिग हो गए, जंग ख़त्म हो गई, तो 7 दिन के बाद उसको एक बीमारी लाहिक हुई, एक फुंसी निकली, और वो ताउन की बीमारी थी। जैसे कि आज अभी कुछ दिन पहले कोरोना वायरस वाली बीमारी थी कि अगर कोई हाथ लगाए तो दूसरे को भी वो बीमारी फैल जाती थी। तो इसी तरह उसको भी ऐसी बीमारी लाहिक हुई कि लोग उससे, उसके घर वाले भी, उसके बीवी बच्चे भी उससे दूर रहने लगे। उसको कहीं एक दूसरे कमरे में उसको रख दिया, कोई उसके करीब नहीं जाता था, यहाँ तक कि वो भूखा प्यासा रहकर मर गया। 3 दिन तक उसकी जो लाश थी वो 3 दिन तक ऐसी पड़ी रही, सड़ गई, उसमें बदबू पैदा हो गई। कोई भी घर वाला, ना उसकी बीवी ना उसके बच्चे, कोई भी उसके लाश को उठाकर दफनाने के लिए तैयार नहीं था। मजदूर बुलाए, हबशी मजदूरों को बुलाया, और उन्होंने गड्ढा खोदा, गड्ढा खोदकर लकड़ी के सहारे से उसकी लाश को जो है गड्ढे में डाल दिया, और ऊपर से पत्थर डाल दिए। ये उसकी बर्बादी और उसकी हलाकत है। अल्लाह ने फरमाया तब्बत यदा अबी लहब व तब, अबू लहब के हाथ टूटे और वो टूट गया। तो उसको दुनिया में भी आजाब इस तरह का दिया गया। मा अगना अन्हु मालुहु व मा कसब, ना उसका माल काम आया, ना उसकी औलाद जो उसने कमाया था वो काम आई। क्योंकि उसने ये कहा था कि अगर, पहली बात तो ये है कि मुझे ये चीज़ें पैदा ही नहीं होंगी, जैसे कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है। लेकिन अगर मान लो अगर हो भी गया ये मेरे साथ ये सारा मामला, तो मेरे पास इतना माल है, इतनी जायदाद है, सब कुछ है, मैं इससे बच जाऊंगा, माल देकर छुटकारा हासिल कर लूंगा। तो अल्लाह ने फरमाया मा अगना अन्हु मालुहु, कि न उसका माल उसको काम आया, ना उसने जो कमाया वो उसको काम आई। जब अल्लाह की पकड़ आई तो उसका माल भी काम नहीं आया, और न उसका नफा था, जो उसकी औलाद थी वो भी उसको काम नहीं आई। ये तो दुनिया का हाल था। अब आखिरत में क्या होगा? सयस्ला नारन ज़ात लहब, अन करीब वो दहकती हुई आग में डाला जाएगा। सयस्ला नारन, अन करीब वो डाला जाएगा, ज़ात लहब, दहकती हुई शौले वाली आग में वो डाला जाएगा। वम्रअतुहु, और उसकी बीवी, अबू लहब की बीवी भी आग में डाली जाएगी। इसका क्या, ये क्या करती थी? उसका नाम था उम्मे जमील। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चची थी। इसका काम ये था कि ये जंगल से लकड़ियां लाती थी, कांटेदार लकड़ियां, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस रास्ते से गुजरते थे तो आपके रास्ते में वो कांटेदार लकड़ियां बिछा दिया करती थी, ताकि आपको तकलीफ हो।
آپ کو تکلیف دینے کے خاطر جنگل سے لکڑیاں لاتی تھی کانٹے دار والی اور آپ کے راستے میں بچھا دیا کرتی تھی. آپ کو بھی یہ تکلیف پہنچانے میں آگے آگے رہتی تھی، اپنے شوہر کے ساتھ مل کر آپ کو تکلیف پہنچاتی تھی. تو وَامْرَأَتُهُ، اس کی بیوی بھی جہنم میں جائے گی، حَمَّالَةَ الْحَطَبِ، لکڑیاں اٹھا کر لانے والی. یعنی اللہ نے فرمایا کہ وہ اس کی بیوی وہ ہے جو لکڑیاں اٹھا کر لاتی تھی. ایک مطلب تو یہ ہوا. دوسرا مطلب مفسرین نے یہ بیان کیا ہے کہ جس طرح یہ دنیا کے اندر اپنے شوہر کے ساتھ مل کر اللہ کے رسول کو تکلیف پہنچاتی تھی، ظلم کے اندر ہاتھ بٹاتی تھی، تو اسی طرح قیامت کے دن بھی یہ لکڑیاں جہنم میں اپنے سر پر رکھ کر جہاں اس کا شوہر جل رہا ہوگا وہاں پر جا کر وہ لکڑیاں ڈال دے گی تاکہ آگ اور بھڑک جائے. کیونکہ جس طرح دنیا کے اندر وہ ظلم میں بھڑکاتی تھی، اسی طرح آخرت میں بھی آگ میں بھڑکانے میں یہ اور زیادہ کام آئی. فی جیدہا حبل من مسد، وامرأتہ، اور اس کی بیوی بھی جہنم میں جائے گی، حمالۃ الحطب، سر پر لکڑیاں اٹھا کر لانے والی، فی جیدہا، اس کے گلے میں، حبل من مسد، بڑی مضبوط رسی پڑی ہوئی ہوگی. یہاں اس میں بھی یہی اسی طرف اشارہ ہے کہ اس کے گردن میں مضبوط رسی بندھی ہوئی ہوگی. بعض مفسرین نے اس کا یہ مطلب بھی بیان کیا ہے کہ وہ بڑی چغل خور تھی، چغلی کرتی پھرتی تھی، تو اس کا نتیجہ یہی ہوگا. تو یہ مختصر جو ہے تفسیر تھی سورہ لہب کی. اس کے اندر ایک بار اور ہم ترجمہ دیکھ لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. تبت یدا ابی لہب، ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹے، وتب، اور وہ ٹوٹ گئے. ما اغنا عنہ، اس کو کام نہیں آیا، مالہ، اس کا مال، وما کسب، اور جو اس نے کمایا. یہاں پر یہ دیکھیے کہ مال دو طریقے کے ہوتا ہے. ایک تو وہ مال ہوتا ہے جو انسان نے خود کمایا ہو، اور ایک وہ مال ہوتا ہے جو بغیر اس نے کمائے ہوئے وہ حاصل ہو جائے، جیسا کہ میراث میں وہ مال مل جاتا ہے. اسی طرح کوئی ہدیہ دے دے وہ مال. تو کوئی سا بھی مال ہو، نہ اس کو وہ مال کام آیا، نہ جو اس نے کمایا وہ اس کو کام آیا. سیصلی نارن، ان قریب وہ آگ میں داخل ہوگا، ذات لہب، شعلے والی آگ میں. وامرأتہ، اور اس کی بیوی داخل ہوگی، حمالۃ الحطب، لکڑیاں اٹھا کر لانے والی. فی جیدہا، اس کے گلے میں، حبل من مسد، مضبوط رسی پڑی ہوئی ہوگی. اللہ تعالی ہم سب کے اس سننے کو قبول فرمائے. وما علینا الا البلاغ.